دہن دے شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے اللہ والوں کی باتیں اس میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ آپ بھی اچھی نیتی فرما لیجیے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آئیے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ایک کلام سلسلے میں شامل کریں گے، اور آج کے اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا موضوع لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. الحمدللہ عز و جل، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے، قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اور آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کیجئے. نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں. آئیے کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کمو کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. وہ تیرے ٹکڑوں سے پرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے. کہ مغرب کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. انہی کی وہ مایا سمے ہے، انہی کا جلوہ چمے چمے ہے، چمے چمے ہے. انہی
رہے ہیں انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ وہ گل ہے لب نازکن کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جیسے پھول جیسے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے گے ہاتھ بھرے خزانے بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ نہیں میں بے قدر کو نہ شرما نہیں میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سے وجل تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی ہم نے سنی، کلام بھی ہم نے الحمدللہ سنا اور کلام بھی کلام رضا سنا الحمدللہ سے وجل۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے آئیے حسب معمول میں بھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں اور آپ بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ یہاں پر موجود مبلغین دعوت اسلامی بھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے اور رضا الہی عز و جل کو پانے کے لیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے آئیے مل کر اچھی نیتیں کرتے ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے، جتنی اچھی نیت یہ زیادہ اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ سنیں گے، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا
نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ اور چونکہ سلسلہ ہے اللہ والوں کی باتیں، اور سلسلے کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس سلسلے میں ہی اللہ والوں کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت، اللہ کے نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ نیت بھی بڑھا لیتے ہیں کہ رحمتیں برکتیں حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور دل جوئی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز بھی میں سلسلے میں شامل کروں گا۔ میں بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اللہ والوں کی قرآن سے محبت۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی قرآن سے محبت کیسی تھی، کیا ان کا انداز تھا تلاوت قرآن کرنے کا، کس انداز سے وہ رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے، سجدوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ آج کے سلسلے میں ہم ان اللہ والوں کے واقعات، اللہ والوں کی زندگی کے حالات سننے کی کوشش کریں گے کہ جو قرآن سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بلا تاخیر اپنے موضوع کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو اللہ خوب کل برکتیں عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے ماشاءاللہ۔ آمین۔ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اللہ والوں کا ذکر خیر بھی ہوگا، واقعات بھی ہم سنیں گے، سوالات بھی میرے پاس الحمدللہ عز و جل کافی جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اللہ والوں کی قرآن سے محبت۔ تو ابتداً واقعات کی طرف آنے سے پہلے ایک سوال میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث پاک روایتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ ہمیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے، تاکہ اہمیت مزید ہمارے اندر اس کی اجاگر ہو۔ روئے زمین پر اللہ عز و جل کا یہ پاک کلام، یہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ رب العزت کی سب سے پیاری کتاب ہے، اور ہمارے لیے بہت ہی عظمت والی بے کتاب شک۔ ہے، اور جس قدر اس کی عظمتیں ہیں بے شمار اس کی عظمتیں ہیں، اور ایک نہیں بلا شبہ کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں قرآن مجید، فرقان حمید کے نہ صرف فضائل کو بیان کیا گیا ہے بلکہ قرآن پڑھنے والے کی الگ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن سننے کی الگ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور پھر بزرگان دین وغیرہ کے واقعات۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح سے اور بھی روایات موجود ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت جنت کا ایک درجہ ہے، اور یہ تمہارے گھروں کا چراغ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ خیر ہوتی ہے، اور فرشتے اس میں آتے ہیں، شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی خیر کم ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس گھر سے چلے جاتے اور شیطان آ جاتے ہیں۔ تو نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اسی بہت سارے اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ماشاءاللہ، مزید آپ سے قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ بزرگوں کے واقعات ایسے کہ جس میں قرآن کی ان کی محبت، رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے۔ مزید ایک بزرگ کا واقعہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے میں تحریر فرمایا، وہ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس حوالے سے مزید کچھ واقعات۔ پہلے تو یہ ایک حدیث اسی حوالے سے جی کہ تلاوت قرآن کی فضیلت بہت مشہور حدیث ہے، اور اس کی تکرار ہوتی رہنی چاہیے تاکہ بات ہمارے دلوں میں قرار پکڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا
صحیح، اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ صحیح، تو تلاوت کی فضیلت کے اعتبار سے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کتنے جلدی جلدی نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً جس کو نیکیوں کی حرص ہوگی اس کا تلاوت کا شوق بھی بڑھ جائے گا۔ امیر اہل سنت اپنے رسالہ تلاوت کی فضیلت میں ابتدا میں ہی میں حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ ایک مرتبہ، روزانہ ایک مرتبہ مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ رحمہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ تحدیث نیک مت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہے سبحان اللہ، اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی آپ علیہ رحمہ پہ۔ اس محبت کے نتیجے میں ایسا کرم ہوا، وفات کے بعد دوران تدفین اچانک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ علیہ رحمہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ماشاء اللہ، آپ علیہ رحمہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا کہ انوکھی بات تھی کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کا جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم روزانہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، منقول ہے جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ، تو یہ ان کی قرآن سے محبت تھی اور ایک قرآن روزانہ ختم کیا کرتے۔ مزید جو آپ نے واقعہ بتایا نا، اس میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مرنے کے بعد مجھے بھی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کرے ہم بھی مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری دعا ہے، بزرگوں کے ان واقعات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں دعا کا ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے بزرگان دین دعا بھی کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی یا اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما قبر میں۔ یہاں پہ ایک بات یہ کہ یہ تو دعا تھی نا جی کہ وفات کے بعد مجھے عطا فرما، تو یقیناً یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن وفات کا معاملہ یقیناً ہماری وفات کے بعد ہی پیش آئے گا۔ صحیح، اس سے پہلے جو زندگی کے انمول لمحات ہیں یہ جو موقع ملا ہوا ہے، بالکل ان کو حقیقی انمول بنانے کے لیے دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ترکیب بہرحال بنانی چاہیے۔ ایک بات اس میں آئی، عرض کرتا چلوں کہ ایک دن میں قرآن پاک، ایک دن میں اللہ، ابھی ہم جب بیان کرتے تو بسا اوقات مطلب سمجھ میں نہیں آتا ایک دن میں کیسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بات یہ کہ ایک تو ہم اپنے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم تلاوت کرنے پہ ایک دن پہ قادر نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ہم تلاوت کرنے کے عادی نہیں ہیں تو ہماری روٹین ختم ہو چکی ہے، ہماری زبانوں سے قرآن پاک کا تلفظ اور اس کی ادائیگی سہل نہیں رہی۔ نہیں تو اسلاف میں کئی ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے واقعات آگے بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ سلسلے میں، کہ انہوں نے ایک دن تو کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ سواری پہ سوار ہونے کے لیے جب تشریف لاتے اور ایک رکاب میں پیر رکھتے تو دوسری رکاب میں پیر داخل کرنے سے پہلے آپ قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو حضرت علی کے بارے میں بھی آتا ہے، اور یہ کرامات اولیاء میں سے تیر زمانی اور تیر مکانی کے اللہ رب العزت کبھی ان کے لیے زمانے میں وقت میں برکت فرما دیتا ہے، طویل فرما دیتا ہے، اور کبھی ان کے لیے مکان کو چھوٹا فرما دیتا ہے، یعنی بہت طویل رستہ ہوتا ہے یا مقام فاصلہ ہوتا ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ تو یہ اولیاء کی فضیلت میں سے، اللہ کرے ان کا صدقہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ہم مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم قرآن پاک کا کوئی حصہ ہم مقرر کر لیں، ایک پارہ ہی اگر ہم روزانہ مقرر کر لیں کہ روزانہ ایک پارہ ہی ہم پڑھ لیا کریں، امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوں گی، ایک ہماری عادت بن جائے گی۔ یا اگر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کچھ قرآن پاک کی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے پڑھنے کی بڑی ہی فضیلتیں ہیں، برکتیں۔ سورہ یاسین شریف ہے، اتنی برکتیں ہیں سورہ یاسین، یہ تو قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ کرے کم از کم ہم ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت تو کر لیں، اتنے فضائل ہیں سورہ یاسین شریف پڑھنے کے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ کرے ان بزرگان دین کا صدقہ
ہمیں بھی نصیب ہو، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. اسی عظیم کتاب مدنی چینل کے ناظرین، یہ قرآن مجید فرقان حمید، کہ قرآن پاک کا چھونا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. قرآن پاک کو چوما کرتے تھے اور تلاوت بھی کیا کرتے تھے. مزید انشاءاللہ عز و جل واقعات سنیں گے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن پاک کو چومتے اور اس طرح سے فرماتے کہ یہ میرے رب عز و جل کا عہد ہے اور اس کی کتاب ہے. یہ روزانہ کا ان کا معمول تو روزانہ چومتے پڑھتے. مزید انشاءاللہ واقعات ہم سنتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. کال چلا دیجیے گا. حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت ہم کیسے روحانیت حاصل کر سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. تلاوت قرآن کے وقت کیسے روحانیت حاصل کریں؟ انشاءاللہ عز و جل ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے روحانیت حاصل ہو. اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم سب کو نصیب ہونی چاہیے روحانیت. مزید کال چلا دیجیے. محمد اسرار ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن سنتے ہوئے نیک بندوں کی کیفیت کے متعلق کوئی ایک آیت بتا دیجیے. جزاک اللہ. قرآن سنتے وقت نیک بندوں کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، سوالے سے کوئی آیت کا کہا. انشاءاللہ عز و جل ضرور ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد ضیاء الاسلام ہے، میرا تعلق پنجاب واکنڈ سے ہے. حضور، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن سنتے وقت اللہ والوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ ارشاد فرما دیں. قرآن سنتے وقت اللہ والوں کی کیا کیفیت ہوا کرتی، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن پڑھتے وقت کیا کیفیت ہوا کرتی. دونوں ہی کیفیات انشاءاللہ عز و جل ہم واقعات آپ کو بتائیں گے. جی، تلاوت قرآن پاک کے وقت کیسے روحانیت حاصل ہو؟ روحانیت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سوال صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا اور دیگر مبلغین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہمیں نماز میں وہ سرور نہیں آتا، یا قرآن پاک کو روحانیت محسوس نہیں ہوتی، یا پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں قرآن پاک تو دل نہیں آ جاتی ہے، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ہم نے پڑھا یا تھوڑی سی تلاوت کی تو مزید پھر جو ہے نا آگے پڑھا نہیں جاتا. جب گناہ کثرت کے ساتھ ہونے لگتے ہیں تو عبادات کی لذت چھین لی جاتی ہے، وہ حلاوت نصیب نہیں ہو ختم ہو پاتی، جاتی ہے، مٹھاس نصیب نہیں ہو پاتی. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اس سے روحانیت تبھی حاصل ہوگی جب ہم قراءت یا تلاوت کے حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں گے. یعنی حق سے مراد یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ مخارج اور تلاوت کے جو اصول و قواعد ہیں تلاوت کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، وہ سیکھے جائیں باقاعدہ. آج ہم دیگر زبانیں تو سیکھتے ہیں، ساری کوششیں کر لیتے ہیں. یعنی کسی اسلام نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم میٹرک تک 70-80 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، میٹرک تک 70-80 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، انٹر میں جاتے ہیں تو پھر اور بڑھتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے جتنا ہم اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں اپنی تعلیم کے اعتبار سے، اتنی زیادہ ہم کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ماسٹر لیول پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو صرف نصابی کتابیں جو بنتی ہیں کم و بیش 150 بنتی ہیں، صرف نصابی کمپلسری کتب جو ہوتی ہیں وہ 150 کے قریب ہوتی ہیں، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن رب کا کلام ہے اور ہم اس پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، آج تک وہ پڑھنا نہیں سیکھا. اب جب بغیر پڑھے اس کو بغیر سیکھے پڑھیں گے تو پھر روحانیت اللہ توفیق دے تو مل جائے، کوئی بعید بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جو زبان ہمیں نہیں آتی اس کو سیکھے بغیر جب ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو الفاظ تو ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرا یہ کہ ہمارا پڑھنے کا انداز کیا ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کس انداز سے پڑھتے ہیں. حالانکہ قرآن پڑھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے قرآن کو، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے. خوبصورت آواز میں پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو، یہ بھی احادیث کریمہ میں مضمون آیا کہ خوبصورت انداز میں پڑھو. تو اس کے جو آداب ہیں وہ خیال کی جائیں. اور پھر یہاں پہ بات بھی ذہن نشین رکھی جائے کہ کرتے رہے، کسی کام میں اگر لذت نہیں آ رہی نا تو بسا اوقات ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر بہت عرصے کے بعد دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر لذت نہیں آتی. تو اس کے لیے ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں. ہو سکتا ہے کہ اولاً مزہ نہ آئے. اس کے بارے میں بڑی پیاری ایک حکایت امیر اہل سنت نے اپنے کسی رسالے میں نقل فرمائی ہے کہ وہ شیطان کسی کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تو ذکر کرتا ہے اور تجھے مزہ تو آتا نہیں. تو اب اس کا جواب دینے والے جو ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ تو نے صحیح کہا کہ میں زبان میری ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے
لیکن دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، گویا کہ روحانیت نہیں مل رہی ہوتی، تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ صحیح۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تو نے اچھی توجہ دلائی، چل زبان دل اگر روحانیت کی طرف نہیں آ رہا، دل ذکر کی طرف مائل نہیں ہو رہا، تو زبان ذکر کر رہی ہے، یہ بھی مقام نعمت ہے۔ اور تیسرے وہ ہوتے ہیں سمجھدار افراد جو کہتے ہیں تو نے خوب توجہ دلائی، اب انشاءاللہ تو نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ اب انشاءاللہ عز و جل زبان کو بھی حاضر رکھوں گا اور دل کو بھی حاضر رکھوں گا۔ تو اس قسم کے ایک حکایت جو امیر اہل سنت نے بیان کی ہے اس قسم کی، تو اب ہم بھی یہی کریں، تلاوت کرتے رہیں، جب کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آنے لگے گا۔ اسی لیے امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں جو ہمیں عطا فرمایا، مدنی انعام نمبر 21 جو عطا فرمایا، کہ اس میں 3 آیتوں کا ذکر ہے کہ کم از کم 3 آیتیں بھی میں ترجمہ و تفسیر آپ نے پڑھی یا سن لی، تو یہ 3 آیتیں کیوں فرمائی؟ وہ قرآن تو جتنا پڑھا جائے کم ہے، جتنا پڑھا جائے کم ہے، وہ اسی لیے ارشاد فرمائی کہ 3 آیتوں پہ تو آئیں کہ جب تھوڑا پڑھیں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ مستقل پڑھیں، اور پھر جب ایک سرور ملنے لگے گا، روحانیت ملنے لگے گی، تو پھر خود بخود کثرت کے ساتھ پڑھنے پر مائل ہو جائیں گے۔ آپ تھوڑا پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا کہ وہ قرآن کی آیت میں جیسے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن یہاں پر حالت یہ ہے، یعنی کہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جب کسی کے یہاں تیجا ہوتا ہے یا 40واں کا ہوتا ہے یا کوئی قرآن خوانی کا کوئی سلسلہ ہے، قرآن خوانی سے فارغ ہے، ہاں بھائی دوست پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے کتنے پارے پڑھے؟ میں نے 2 پڑھے یا میں نے 3 پڑھ لیے، یہ حالت ہے۔ اور رمضان المبارک میں، بالخصوص رمضان المبارک میں جو نا وہ آپس میں بات چیت ہوتی ہے، ہاں بھائی ابھی تو 10 ہی دن گزرے ہیں، میں نے الحمدللہ 2 قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، 3 پڑھ لی۔ تو وہی بات ہے کہ درست انداز میں پڑھیں، بھلے ٹھیک ہے 2 پڑھیں 4 پڑھیں، لیکن درست انداز میں درست لہجے کے ساتھ قواعد مخارج کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جن پر خود قرآن لعنت کرے گا۔ اللہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جلدی کے چکر میں اور دوسروں کو بتانے کے چکر میں ہاں بھائی میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، اور تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عبادتیں اکارت کر دی جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں، اور کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم اس زمرے میں آ جائیں کہ جن پر قرآن لعنت کرے۔ تو اس چیز سے بالکل اجتناب اور احتراز کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے انداز میں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیں زیادہ پڑھیں، ورنہ کم از کم تو یہی ہے کہ جیسے کہ ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا کہ 3 آیات کم از کم جو ہے روزانہ پڑھیں۔ کوشش کرتے رہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمیں روحانیت حاصل ہو اور ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہو، تو اچھے انداز میں کما حق ہو اس کی تلاوت کی جائے، اس کا ترجمہ بھی پڑھتے رہیں، اس کی ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھا جائے، اور تفسیر خزائن العرفان ہے اس کو پڑھا جائے۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر مزید قرآن پاک کی محبت پیدا ہو، ہمارے دل میں مزید قرآن پاک کی محبت پیدا ہو، تو کوشش کرنا پڑے گی مدنی چینل کے ناظرین، کئی بڑی عمر کے اس طرح کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں کہ جن کے تلفظ درست نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمیں قواعد بھی سیکھنا پڑیں گے، تجوید بھی سیکھنا پڑے گی۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہماری بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں اگر قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو مایوس نہ ہو، الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی اس کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے، جس میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ عز و جل مختلف مساجد میں یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوتی، آپ جہاں پر اسلامی بھائی ہوں آپ ملاقات کیجئے، رابطہ کیجئے، قرآن پاک پڑھیں، ضرور پڑھیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے قرآن پاک نہیں سیکھا، دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، مزید صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جب تک ہمارے تلفظ درست نہیں ہوں گے، قواعد و مخارج درست نہیں ہوں گے، ہماری نمازیں کیسے درست ہوں گی؟ کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ صحیح معنوں میں اگر ہم قرآن پڑھنا سیکھ گئے نا، تو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی، برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور جس طرح ہمارے بزرگان دین کے جیسے ہم نے واقعات سنے نا، رات رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے اور رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رات میں کئی قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بہرحال اگر پورا قرآن پاک ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو تلاوت کریں۔ اب جیسے رات کا وقت ہے، رات کو سونے سے پہلے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورۃ الملک لے لیجئے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں پر
مشتمل ایک صورت ہے کہ جو اپنے قاری کی شفاعت کرے گی، اس کی بخشش و مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ یہ روایت کا مفہوم بیان کی، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیاوی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی اور آخرت کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح ایک قول ہمیں موصول ہوئی تھی کہ قرآن سنتے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس حوالے سے کچھ واقعات، پھر مزید ہمارے بزرگوں کے ایسے بھی واقعات ہیں قرآن پڑھتے وقت ان کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی، ہمیں وہ واقعات بتائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو، پھر ہم اپنا تقابل کرتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا کتنا ذہن حاضر ہوتا ہے، دماغ میں کتنے وسوسے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بزرگان دین کے کچھ واقعات۔ اللہ عز و جل یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کریں، تو یہ قرآن کریم وہ چیزیں جو دلوں کی سیاہی کو بھی دور کرتا ہے، دلوں کے زنگ کو بھی دور کرتا ہے۔ اور اچھا، ابھی جیسے بات چلی، آپ نے کہا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر لگائے جاتے ہیں، صحیح۔ تو یہ تو پاکستان کے ناظرین کے لیے نا، اور بیرون ممالک کے ناظرین کے لیے بھی، مدنی چینل جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں، دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ آن لائن کا بھی سلسلہ ہے۔ اب اگر آپ کے قریب کوئی ایسی مسجد وغیرہ نہیں ہے کہ جہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کو آسانی سے میسر آئے، تو آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کا ذریعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے بھی آپ خود قرآن پاک انشاءاللہ ضرور پڑھ سکیں گے۔ تو آپ نے بات کی ہے کہ کیفیت کی، اور کیفیت سے پہلے میں ایک اور حدیث پاک، ایک اور روایت ذکر کرنا چاہوں گا جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ والے بندے ہیں، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے بندے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے استفسار کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ والے بندے کون ہیں؟ تو نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے اللہ والے ہیں، اور یہ خواص میں شامل ہیں۔ قرآن پڑھنے والے اللہ والے ہیں اور یہ خواص میں شامل ہیں۔ تو آج یہ سلسلہ، اس سلسلے کا نام بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی قرآن سے محبت، اللہ والوں کی قرآن سے محبت ہمارا موضوع ہے۔ اور اس حدیث پاک میں خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں اللہ والے بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے خواص بندوں میں شامل ہیں، خاص بندوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، لیکن اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ بہترین کیفیت ہونی چاہیے قرآن پڑھتے اور سنتے وقت۔ بہت سارے بزرگان دین علیہم الرحمہ کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے تو ان کی بہت اچھی کیفیت ہو جاتی، ایک زبردست کیفیت ہو جاتی، اور ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیت سے مکیف ہو جاتے، ایسی کیفیت ہو جاتی کہ ان کی روح ہی قفس سے انصاری سے پرواز کر جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو خیر قسمت والے ہیں، اور ہم رشک کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان جیسے لوگوں میں شامل کر دے، صدقہ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میرا آپ سے سوال ہے کہ امام اعظم کا کوئی واقعہ بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام اعظم کے تو بہت سارے واقعات ہیں قرآن سے تعلق سے طالباً انہوں نے بتایا، انشاءاللہ چلیں سناتے ہیں آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی واقعہ، آپ کو مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں یورپ کے شہر اٹلی سے بول رہا ہوں، پروگرام دیکھ رہا ہوں، اللہ والوں کی باتیں سننا چاہتا ہوں، حسن جمال مصطفیٰ۔ جی، حسن و جمال مصطفیٰ، کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ کلام سنانے کی، مزید کال چلا دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جوید اقبال ہے، چنگا منگا سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان سے گزارش ہے کہ اللہ حضرت کی کوئی بھی نعت سنا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سناتے ہیں۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی، اعلیٰ حضرت کا کلام۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا میں جس میں اس گلی مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات، رضا میری رضا، کوئی کیوں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عزت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عزت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ماشاء اللہ. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی واقعہ؟ آپ نے درست فرمایا تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تو یقیناً بہت کثیر واقعات ہیں، ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو بہت شاندار اور درخشندہ موضوع کے حوالے سے کوئی ایسا موضوع کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی بہت شوق رکھا کرتے تھے. قرآن سے خاص انس تھا دیگر اولیاء کرام کی طرح آپ کو بھی. 30 سال تک آپ کے بارے میں آتا ہے 30 سال تک
ایک رکعت میں روزانہ خود قرآن پاک ختم کیا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 سال تک؟ جی 30 سال تک۔ اللہ۔ اور جس مقام پر آپ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اس مقام پہ آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا تھا۔ اللہ۔ یہ امام اعظم کی قرآن سے محبت تھی، اور امام اعظم کا ذکر ہوا ہے تو غوث اعظم کا بھی میرا خیال ہو جائے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 15 سال تک روزانہ آپ رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یہ آپ کا انداز تھا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ جو واقعات آپ نے سنا ہے نا، آپ جیسے سناتے ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، اور جب عوام کو بتاتے ہیں نا، اب ان کا کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ والے تھے، ان کی کرامات تھیں۔ اب چونکہ آج کل دیکھیں بہت ہی مصروف ترین دور چل رہا ہے، اب ہم نے کام پر بھی جانا ہے، اپنی دکان بھی دیکھنی ہے، فلاں کے ہاں بھی جانا ہے اپنی، اور ضروریات زندگی بھی دیکھنی ہے۔ اب ہم کیسے وقت نکالیں، کس طرح ہم اپنا وقت نکالیں کہ قرآن پاک کی تعلیم ہم حاصل کر سکیں، تلاوت کر سکیں؟ حضرت عامر بن عبداللہ علی رحمہ کا قول میرے پاس لکھا ہوا ہے، بڑا پیارا اس حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا سے ناطہ جوڑنے کے بجائے قرآن سے ناطہ جوڑو، کیونکہ جو قرآن سے ناطہ نہیں جوڑتا وہ دنیا سے حسرت و افسوس کرتے ہوئے ہی رخصت ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے اسلاف تھے، جیسے کہ امام اعظم ہے، غوث اعظم ہے، دیگر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ دیگر دنیا کے معاملات نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کے جو جائز اور مشروع معاملات ہیں وہ یہ بجا لاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، اس حوالے سے ترغیب ملتی ہے اس سے تلاوت قرآن پاک کی۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید عارفین کے باغ ہیں، اللہ والوں کے باغ ہیں، وہ جہاں سے پڑھتے ہیں لطف و سرور پاتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی عادت بنائیں، یہ باغ ہیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی کبھی نہ کبھی تو باغ بن ہی جائے گا، جس میں سے ہم ترغیب کے اور ترہیب کے موتی چنیں گے، جس سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ اور لوگ پوچھتے ہیں، اکثر آپ سے تو زیادہ پوچھتے ہوں گے کہ وہ روزی میں برکت کا وظیفہ بتائیں۔ سبحان اللہ۔ تو روزی میں برکت کا ایک بہت بڑا وظیفہ قرآن پاک ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جی اور خود کی جائے۔ جی، سورۃ الواقعہ ہے، بڑی فضیلتیں ہیں سورۃ الواقعہ پڑھنے کی، کہ جو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے تو وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اتنی برکتیں ہیں، آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو کریں ہم، سورۃ الواقعہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہے کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا، اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ یاسین شریف ہے، اس کی فضیلت ہم نے سنی کہ جو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ایسی بھی صورتیں ہیں کہ جن کو اگر اس وقت میں پڑھا جائے تو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب جیسے آیت الکرسی شریف ہے، اتنی برکتیں ہیں آیت الکرسی شریف پڑھنے کی۔ الحمدللہ عز و جل امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بہت سارے فضائل اس کے تحریر فرمائے ہیں آیت الکرسی شریف پڑھنے کے، کہ جو فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عادی ہوگا تو وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھے گا تو وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ اتنی برکت، یہ تو دنیاوی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، اور آخرت کی برکتیں مزید انشاءاللہ عز و جل ہمیں حاصل ہوں گی۔ جیسے ہم نے مبلغ دعوت اسلامی سے سنا، جو حدیث پاک سنائی تھی ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے، کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حرف پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب ہم اگر ایک سورت پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھتے ہیں، ایک پارے کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے کریں، اور جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے ہی ہم تلاوت قرآن پاک کریں۔ بزرگان دین علیہ الرحمہ کی بھی اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں، یعنی کہ اللہ والوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو اللہ والے جو ہیں، ایک تو ہم نے حدیثیں بیان کر دی، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے چند میں نے جیسے کہ ابتدان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، تو اسی طرح سے جو دیگر بزرگان دین ہیں ان کے متعلق بھی یعنی کہ ان سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ حضرت حسن بصری بہت مشہور بزرگ ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، بخدا قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی محتاجگی۔ اسی طرح حضرت قاسم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ
میں نے ایک مرتبہ ایک عبادت کرنے والے ایک عابد سے سوال کیا، پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو جس سے تمہیں انس ہو، جس سے تمہیں محبت ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اسے اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ میرا انیس ہے۔ اسی طرح سے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عبادت یہ ہے کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھا جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قول، دیگر بزرگان دین کے قول، اللہ والوں کے یہ اقوال ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم بس قرآن پاک سے حقیقی محبت کر لیں۔ اور جیسا کہ ابھی بات چلی تھی کہ کیفیت کی، کہ کیا کیفیت ہوتی تھی، یہاں پر میں ایک بزرگ ہیں ان کا واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بصرہ کی جامع مسجد سے نکلا اور ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک بدوی سے ملاقات ہوئی۔ بدوی کہتے ہیں گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، جو تھا تو مسلمان مگر اونٹنی پر سوار تھا اور اس کے گلے میں تلوار لٹکی تھی اور اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا شیخ اسماعیل۔ کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو اس بدوی نے، اس گاؤں والے شخص نے پوچھا کیا اللہ کا بھی کوئی کلام ہے؟ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہے۔ اس نے کہا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم پہلے اونٹ سے اترو، اور پھر حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی نے سورہ زاریات کی کچھ آیات سنائی جن کا ترجمہ، جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، یہ کلام اسی رب کا ہے۔ اور اب اس کے بعد اس نے بدوی نے کہا کہ واقعی میں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ تو اس بدوی نے کہا کہ بس کیجئے، اور فوراً اپنے ہاتھوں سے اپنا اونٹ ذبح کیا اور کھال سمیت اسے ٹکڑوں میں کاٹا، اسے تقسیم کیا اور کہا کہ میری اس میں معاونت کیجئے۔ چنانچہ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں گوشت کے ٹکڑوں کو ان کو تقسیم کرنے لگا اور اس بدوی شخص نے اپنی تلوار توڑ دی اور کمان کو زمین میں دھسا دیا اور پھر کہا کہ قرآن پڑھیے۔ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی نے پھر آیت پڑھی اور جس کا ترجمہ کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، جو تم سے وعدہ ہے وہ دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی یہ سننے کے بعد اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ تم پر تف ہے کہ جس مبارک کلام سے وہ بیدار ہو گیا، تم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ واقعے کو مختصر کرتے ہوئے حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی ایک مرتبہ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ وہی بدوی شخص ان کو اپنے پیچھے نظر آیا۔ اس بدوی شخص جب ملا تو اس نے کہا کہ اے شیخ مجھے پھر رب تعالیٰ کا کچھ کلام سنائیے۔ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی کلام سنایا جو پہلے سنایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور رب تعالیٰ نے تم سے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اس شخص نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا، پھر دوبارہ اٹھا اور اس نے پھر دوبارہ کہا کہ اے شیخ مجھے اللہ رب العزت کا کوئی کلام سنائیے۔ تو حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جس کا ترجمہ، تو آسمان و زمین کے رب کی قسم بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسے ہی یہ زبان میں ہے جو تم بولتے ہو۔ یہ سن کر اس نے چیخ مار دی اور اس شخص کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ، ان بزرگان دین کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فضائل تو بہت زیادہ ہیں، برکتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کرے ہم ان کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں آخر میں یاد کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے، صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والے بن جائیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں جس میں قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، شرعی احکامات بھی سکھائے جاتے ہیں، فرائض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، نماز ہے، وضو ہے، غسل ہے، دیگر دعائیں الحمدللہ عز و جل یاد کرانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجئے۔ اسی طرح چھوٹے مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے بھی
صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں بھی الحمدللہ عز و جل قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت کیجیے اور قرآن پاک اپنا درست کرنے کی نیت فرما لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے اور جس انداز سے ہمارے بزرگان دین قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے، اللہ کرے ان کا صدقہ ہمیں نصیب ہو اور ہم بھی اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے اللہ والوں کی باتیں اس کا بھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ من دے شمع تیری طرف لا لگی